ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر دیا، خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے. اتنی بدترین قوم تھی یہ. اور سنو، 50 کم 1000 برس تک دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے، ود کو پوج رہے تھے، سوا کو پوج رہے تھے، یعوق کو پوج رہے تھے، یغوث کو پوج رہے تھے اور نصر کو پوج رہے تھے، ان کو چھوڑو مت. یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے، اس کو قائم ہو. بولو، یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو، اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟ تہے آب غرق کر دیا. تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری، اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں. حضرت قوم عاد کے پاس، یعنی قوم سمود، قوم عاد اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے، سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا. اور سبوں نے کہا، یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر. یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے. بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں گے؟ اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے، لا مذہب. اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا، ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں. ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہاں نا مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں. بالکل واللہ بتلا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں. مانتے تو ہیں اس کو، اسی کی عبادت کریں بس. لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کو معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں. بڑے ہوشیار لوگ. اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. نہیں، ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ. ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی، وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں، وہ تو صراط مستقیم پر ہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے. ارے وہ تو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو مانتے تھے، وہ تو لات کو، منات کو مانتے تھے، جو اس قوم کے اپنے زمانے کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے زمانے کے اولیاء تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کی توہین ہوتی، ان کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنی جگہ پہ مسلم تھے. یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے غیر ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ تھے بیچ میں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کرتے ہو. ارے تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. اللہ وہی فرماتا ہے. تو ہم نے کہا یہ ہے اس کا مطلب. آپ الٹی گنگا نہ بہایا کریں ہر جگہ، قرآن کو سمجھیں. اور آپ تو ہیں جاہل، آپ کو کیا سمجھ آئے گا قرآن تو الحمدللہ محبت کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے ان اندھے تقلید باپ داداؤں کی تقلید کرنے والے مشرکوں سے، تعالو آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف، آؤ اللہ رسول کی طرف، فیصلہ کر لیتے ہیں، معاملہ ختم کر لیتے ہیں. قالو، سنو اللہ نے اللہ کی قسم ہر بات بیان فرمائی ہے. بالکل قرآن سے تمہیں اسی لیے رشتہ کاٹا گیا کہ تم قرآن پڑھو گے صحیح ہو جاؤ گے.
راہ ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے تمہاری سمجھ میں قرآن ہی نہیں آتا, چھوڑ دو, مولویوں کے حوالے کر دو, خلاص. اس لیے تم قرآن ہی نہیں پڑھتے. سنو قرآن میں اللہ کیا بیان فرما, قالوا حسبنا وجدنا علیہ آبانا. نہیں, باپ دادے ہمارے جیسے کرتے تھے وہی کافی ہے, خلاص. اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر کس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف, رسول کی طرف. کہتے نہیں, فتو تیرا باپ, تیرا دادا, تیرا پڑ پادا, تیرا لکڑ دادا حنفی تھے, مقلد تھے, تو بھی مقلد بن. نے کہا جاؤ یار, جہالت ہی میں سسکنا چاہتے ہو, ہم تمہیں تو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں, نبی کے حدیثوں میں لانا چاہ رہے ہیں, تم وہیں سسکنا چاہتے ہو, تو جاؤ, کیا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون. کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا علم تھے, وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے, پھر بھی باپ داداؤں کی روش پہ کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو ایک اور نقشہ اللہ بیان فرما, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب کوئی برا کام کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. آج تک واللہ یہی نقشہ ہے, کوئی بھی کام ایجاد کریں گے اس کا ڈانڈا اپنے باپ داداؤں سے جوڑیں گے. برا کام کریں گے کہیں گے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اب یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت, اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی, پاکستان میں. ان سے پوچھو, واللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو, وہ کہیں گے تو تھا ہی نہیں ہمارے گاؤں بھائی. بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے. اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لیا ہوں, میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی, واللہ اپنے گاؤں میں جاری کیا تھا, ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اس کے ڈانڈے جوڑتے ہیں کہاں؟ پورا ہر شرک کی, ہر بدعت کیا ڈانڈا قرآن سے, سنت سے, اپنے باپ داداؤں سے, بزرگوں سے اور صحابہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب جائز. تو وہی اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی مشرکوں کی نشانی ہے, یہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا, اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے, واللہ امرنا بها, اور یہی نہیں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا. اللہ نے ہمیں, قل, اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ ان بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم, بولو ہاں. آج کو بھائی حنفی شافعی مالکی کیوں بنے ہو؟ کہتے ہیں یہ فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اپنے بندوں پر, اس لیے اللہ کی مصلحت کے پیش نظر امت کو 4 مذہبوں میں مقید کر دیا گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم نے کہا اللہ کی نعمت تھی تو اللہ نے پہلے ہی کیوں نے نازل کی, اللہ کے نبی کو کیوں اتار دیا, ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی کو اتار دیتا, یہ بات ہی ختم تھی, پھر یہ فطرے نہ ہوتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگی, بغداد کے اندر خون خرابے ہو گئے, تاتاریوں نے شافعیوں کو قتل کر دیا, دروازہ حنفیوں نے کھولا. قلعہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ حنفیوں نے کھولا. اور روزہ توڑ توڑ کے شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے بغداد میں. یہ مجھ سے پوچھو, ملک شام میں کہتے تھے روزہ توڑ دو, کیونکہ اگر روزہ رکھ کر کے مناظرہ کرو گے تو دلیل میں کمزور ہو جاؤ گے, اس لیے آواز کم نکلے گی, اس لیے روزہ توڑ دو. ماہ رمضان کے روزے اللہ کی قسم چھوڑ چھوڑ کے حنفی جو ہے یہ شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے. اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا قلعے پر بغداد کے اندر تو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا, حنفیوں نے کہا ہم قلعہ کھولتے ہیں, رات کو قلعہ کھولا گیا اور شافعیوں کو قتل کروایا حنفیوں نے. کہتے ہیں حق ہے, سب حق ہے. تاریخ کے پردے آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کا جو جھگڑا, یہ لفڑے ایسے نہیں تھے, بہت خطرناک تھے. آج گھول میل کی بات کر رہے ہیں تو وہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم شافعی مالکی حنبلی بنو, اللہ نے تمہیں اللہ کا بندہ رسول کا امتی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہاں اللہ فحاشیوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا اللہ کے اوپر وہ باتیں گڑھتے ہو جو تم کو پتہ نہیں ہے؟ لا علمی طور پر اللہ رب العزت کو وہ کرتے ہو. تو میرے عزیزو, یہ طرز اور کردار تھا, یہ وہ طرز اور کردار تھا تقلید کا, اندھی تقلید کا, جس سے اللہ نے منع فرمایا, رسول اللہ نے منع فرمایا. مگر یہود و نصارہ کے ڈگر پر یہ امت بھی چل نکلی اور افتراق و انشقاق کا شکار ہو گئی. اور وہ باتیں جو ائمہ کرام محدثین نے نہ کہیں نہ سنی, ان باتوں کو گڑھ گڑھ کر بنا بنا کر ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا, ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے, لیکن 5 مذہبوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں.
ہے نہیں؟ میں بتاتا ہوں ابھی موجودہ دور کے کچھ نافہم اور احمق مولویوں نے کتابیں لکھی اور بڑی ہوشیاری سے یہ کہا کہ 4 مذہب پہلے